سورہ نحل ربما سپارے کی یہ دوسری صورت ہے۔ سورت کا نمبر 16 اور آیت ہم نے 83 تک اس کو سماعت کر لیا تھا۔ پچھلے ہفتے کا کچھ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کا ہی رب ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کئی ایک دلائل ارشاد فرمائے۔ مثلاً 79 میں فرمایا کہ بتاؤ کون ہے کہ جس نے فضا میں پرندوں کو گرنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا۔ ان گھروں کو برقرار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیمے اللہ نے بنا دیے جسے تم اقامت میں اور سفر میں استعمال کرتے ہو۔ تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جس نے ان جانوروں کو بنایا ہے؟ تم ان کے بالوں سے، اونوں سے اپنے ساز و سامان تیار کرتے ہو، تجارت کا سامان بناتے ہو۔ بتاؤ ان بالوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنا دیا جس میں تم سکون رکھتے ہو، دیواروں کا سایہ، درختوں کا سایہ۔ اگر یہ سایہ نہ ہوتا اور چٹیل میدان میں دھوپ میں پڑے ہوتے تو بتاؤ کیسے زندگی بسر ہوتی؟ تو بتاؤ یہ سایہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تمہارے لیے سرنگیں بنا دیں، تمہارے لیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی اور سردی کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کپاس زمین سے نکلنے والے پودے پر ایک چھوٹا سا حصہ جس کی نیچر زمین اور اس کپاس کی بالکل الگ ہے، لیکن خدا کی قدرت اس نے زمین، ریتیلی زمین سے، پتھریلی زمین سے اس لباس میں استعمال ہونے والی روئی کو پیدا فرما دیا۔ بتاؤ تو صحیح کہ جو تم لباس پہنتے ہو یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ پھر بھی تم اگر نہ مانو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف واضح بات پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں ہی، ہم تو رب کو مانتے ہی ہیں، لیکن کسی نہج پہ جا کر انسان ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اسباب کی طرف غور کرتا ہے، اسباب بنانے والے کی طرف غور نہیں کرتا۔ وہ گھر ڈھونڈتا ہے، گھر دینے والے کو نہیں ڈھونڈتا۔ وہ سکون ڈھونڈتا ہے لیکن سکون مہیا کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ اور جو کافر ہیں ان کی تو بات ہی بالکل ہی الگ ہو گئی، وہ تو رب کو مانتے ہی نہیں، بے دین ہو چکے۔ یہاں سے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے کہ ابھی 25 دسمبر گزرا تو بعض عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ 3 چیزوں کا مجموعہ خدا ہے: اللہ، حضرت عیسیٰ، اور ان میں اللہ کی روح آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ 3 چیزیں مل کر خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی اس غلط عقیدے سے پاک ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ
صمد اور بے نیاز ہے، یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی خلق سے بنے ہیں، یہ بندے ہیں، یہ خود اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، کبھی بھی انہوں نے اپنے خدا ہونے کا، خدا کے بیٹا ہونے کا، خدا کی بیوی ہونے کا کوئی قول نہیں فرمایا۔ یہ غلط ہے جو لوگ آج، یعنی کہ انسانوں کی اکثریت اس عقیدے کو ماننے والی ہے، عیسائیت، جو کہ اپنے ابتدا سے ہی غلط نظریے پر قائم ہے۔ اللہ فقط وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں 84 میں، جو آج ہمارا شروع ہو رہا ہے سلسلہ، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ گواہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے، جو اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اگر اس امت نے اللہ کی توحید کو مانا، اس کی عبادت کو کیا تو اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر اس امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ مانا، نبی کی رسالت کو نہ مانا اور غیر اللہ کی عبادت پوجا پاٹ میں لگے رہے تو وہ نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اس دن قیامت کے روز کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہاں تو کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے کر کے کوئی چھٹ سکتا ہے، لیکن قیامت کے روز منہ ہی بند کر دیا جائے گا، اجازت نہیں ہوگی، اور صرف انبیاء علیہ السلام جو اس کے سچے بندے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جو کافر ہیں ان سے اللہ کے عذاب کو دور کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اپیل جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ صرف اور صرف یہ دنیا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے وہی کل اللہ کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے۔ جو آج اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانتا وہ کل اللہ کی رحمت کا حقدار کسی صورت بننے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ حق اور سچ پر مبنی ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ ہو بہو 100% صحیح لکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جب ظالم یعنی کافر لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اس سے مراد عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو فلا یخفف عنہم، ان سے پھر اس عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ جب انہیں فیصلہ ہو گیا کہ سزا میں ڈالا جائے تو پھر ان سے تخفیف عذاب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک شخص جو کفر کرتا تھا اس کو آگ کی چپل پہنا دی جائے گی، جب وہ گرمائش ہوگی اس کے پیر جلیں گے تو اس کی تپش سے پورا جسم اور حتیٰ کہ اس کے کھوپڑی میں موجود دماغی جو لبلبا ہے وہ ایسے ابلے گا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت کا مطلب وقفہ، کہ 10 گھنٹے سزا ہو رہی ہے تو 5 گھنٹے اسے وقفہ ملے، تسلسل سے اسے عذاب ہوگا،
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور یہ سارا وبال جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے جو اس دنیا میں کسی بت، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور خصوصاً ان کو دیکھ لیں گے جن کی وہ یہاں پوجا پاٹ کرتے تھے، تو قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، تو وہ سزا کے حقدار کافر اور مشرک کہیں گے کہ ہمیں تو عذاب ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ تھے ہمارے نظریے کے مطابق تیرے شریک، تو ہم تو ان کی وجہ سے گرفتار ہوئے، ہم تو ان بتوں کی وجہ سے، ہم تو سورج، چاند، گائے، بھینس، سانپ، آگ، بہت ساری چیزوں کی مظاہر فطرت کی لوگوں نے عبادت کی۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا ایران کا پورا علاقہ جو کسرا کہلاتا تھا، یہ آگ کا پجاری تھا، ان کو مجوسی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو چاند کی، کوئی سورج کی، ہندوستان، چائنا، برما اور نہ جانے کتنے علاقوں کے اندر پتھروں کی یعنی بتوں کی عبادت ہو رہی۔ افغانستان کے اندر جب تک اسلام نہیں آیا تھا یہ پورا علاقہ ایک ہی پٹی پر ہے، یہ سب جگہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آج بھی بڑے بڑے بت خانے افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ ساری جو پٹی ہے یہ سب پتھروں کی یعنی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ جب ان بتوں کو دیکھیں گے، ان شرکا جو اپنے نظریے کے مطابق اللہ کے شریک ہیں، ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے مولا یہ تھے ہمارے تو شریک، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں سزا ہو رہی ہے تو ان کو بھی ہونی چاہیے۔ الذین کنا ندعو من دونک، یہ تو وہی ہیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے تیرے سوا۔ تو بت اس وقت ان کو کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، بت انہیں جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم اپنے نظریے میں جھوٹے تھے، تم جھوٹے تھے، ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، ہم تو یہ بات نہیں کہتے تھے، لہٰذا تم جھوٹے ہو، تم نے ہمیں زبردستی اللہ کا شریک بنایا۔ یعنی وہ اس زمانے میں، اس وقت قیامت کے روز یہ جتنے پتھر بت ہیں اللہ انہیں گویائی دے دے گا، یہ بولیں گے، اور اس وقت یہ نفی کر رہے ہوں گے اپنی عبادت کرنے والوں کی جو اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، یہ دیکھیے یہ کتنی اونچی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پتھر ہے نا، وہ تو مخلوق ہے، وہ خود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے گی، وہ چیز جو بھی ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو خود نہیں کہا کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ پتھر جہاں سے بھی اسے چن چان کے بنایا گیا، وہ پہاڑ جس کو تراش کر بت بنایا گیا، وہ پہاڑ تو اللہ نے بنایا تھا۔ وہ چاند جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ سورج جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ گائے بھینس جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس سانپ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کل قیامت کے روز خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، مولا ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہم تیرے شریک ہیں، یہ تو خود کر رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو اس دنیا میں اللہ کے بارے میں من گھڑت باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے انہیں نائب بنایا ہے، کل قیامت کے روز یہ ساری من گھڑت باتیں ان سے غائب ہو جائیں گی، سب چلا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت کا حقدار فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ صوفیان کرام اس سے ایک قدم اور آگے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے نفس پر یا کسی دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں نا، یہ بھی شرک خفی ہے۔
فقط اللہ وحدہ لا شریک پر اعتماد کرو، اس کی ذات پر رجوع الی اللہ کرو، سب کچھ ہوگا وہیں سے ہوگا، اسی کی ذات سے ہوگا، اسی کے حکم پر ہوگا۔ پتوں کا ہلنا، ہوا کا چلنا، ہاری بیماری، صحت و شفا سب اللہ کی جانب سے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اب اس دنیا میں خصوصاً ان پجاریوں کی، ان مذہبی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خود کفر کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم قیامت کے روز ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، یعنی انہیں ڈبل عذاب ہو رہا ہوگا۔ جو لوگ خود کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر پہ لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے جو پجاری ٹائپ کے لوگ ہیں، جو لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ورغلا رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے بت کی عبادت کے لیے انہوں نے جمع کر رکھا ہے، لوگوں کی ذہن سازیاں کر رہے ہیں، جس طرح مذہبی اسلامی لوگ اپنے درس و تدریس کر رہے ہیں، سیم اسی طرح ان کے بھی لوگ ہیں جو اپنے مندروں کے اندر، اپنی عبادت خانوں کے اندر لوگوں کو جمع کر کے اپنے بتوں کی اور اپنی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً کل قیامت میں ان سربراہوں کو ڈبل عذاب ہو رہا ہوگا، انہیں بھی ہو رہا ہوگا، جو ان کے پجاری انہیں بھی ہو رہا ہوگا، اور ان جتنے پجاریوں کے برابر جو گناہ ہوگا وہ بھی اس پر ہو رہا ہوگا۔ کتنا سخت معاملہ ہوگا ان پجاریوں کا اور ان مذہبی، ان کے اعتبار سے ان کے پنڈتوں کا۔ اس کی اپوزٹ صورت لے لیجئے کہ جو خود دین پر چلے، اللہ کی توحید کا قائل ہو اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے اور کفر سے بچائے، تو کل قیامت میں اسے بھی ثواب ملے گا، توحید پہ عمل کرنے والوں پر بھی ثواب ملے گا، اور ان کے برابر اس تبلیغ دین کرنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے، وہ میں آپ کو پوری سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جو شخص دین میں کسی اچھی سنت کو، طریقے کو جاری کر دے تو جاری کرنے والے کو ثواب، جو لوگ اس پہ عمل کریں گے اسے بھی ثواب، اور ان کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب، اور پچھلے جو عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال میں کسی قسم کی نیکیوں کی کٹوتی نہیں ہوگی، اللہ اپنے فضل سے خود انہیں ڈبل عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے ڈبل عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کام کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو علماء کرام، محدثین کرام، فقہائے ملت، انہوں نے بھی اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی، ان کی تعلیم کو آگے پہنچایا۔ جب ہی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ ان صالحین کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ فرمایا کیوں انہیں ڈبل عذاب ہوگا؟ بما کانوا یفسدون، کیونکہ یہ دنیا میں فساد کرتے تھے۔ فساد کیا کرتے تھے؟ فساد یہی تھا کہ وہ حق کو چھوڑ کر غیر حق کی طرف لوگوں کو لے جاتے تھے۔ آخری آیت مبارکہ اور درس ہم تکمیل تک لے جائیں گے، رکوع پورا ہو جائے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہیں سے آیت شروع ہوئی تھی، ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے، لیکن اب یہ والی آیت اس سے بھی اگلے سٹیپ کی بات کر رہی ہے۔ فرمایا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہوگا بھی اسی امت سے، یعنی نبی اسی امت کا فرد ہوتا ہے، اسی میں سے اٹھایا جائے گا اور ان کے صحیح اور غلط کے خلاف گواہی دے گا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے۔ ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ،
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یعنی ہر امت کے نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہیں اور ہمارے نبی ان نبیوں کے بھی گواہ ہیں. واہ سبحان اللہ، یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر ایک حدیث شریف ہے کہ کل قیامت کے روز جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، ان کی امت کو بھی، تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ استفسار فرمائے گا، پوچھے گا. یعنی کہ جو دعویٰ ہے اسے تکمیل تک لے جائے گا، ایک فیصلہ عدالتی. اللہ تو ہر چیز سے جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکالمہ ہوگا، اے نوح کیا آپ نے ہماری بات، ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، سورہ نمل کے اندر، سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تبلیغی ہے، جبکہ اپنی عمر ان کی 1050 سال ہے. 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے وہ یہی کام کرتے رہے، اس کی وجہ سے عذاب بھی آئے، لیکن پھر بھی حکم ہوگا، اے نوح کیا آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، جی مولا میں نے آپ کا پیغام ایک اللہ کو مانو یہ انہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے. اور ان بتوں کے نام بھی سورہ نوح 29ویں پارے میں موجود ہیں کہ وہ بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے قوم نے. جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے تو قوم جو بیدار تھی ان کو بھی اٹھایا گیا ہوگا، وہ کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی ہمیں تو آپ کا پیغام نہیں پہنچایا. یعنی قوم انکار کرے گی، یہ مکالمہ ہو رہا ہے. یہ کہیں گے میں نے پیغام پہنچایا، یہ کہیں گے نہیں پہنچایا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، نوح آپ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچایا، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے میرے گواہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث طیبہ میں موجود ہے، سرکار نے خود فرمایا کل قیامت میں یہ منظر ہوگا. تو اس وقت جب ہر امت پہ ایک گواہ اٹھایا جائے گا تو اے حبیب آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا. یہ شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آگے چل کے ارشاد فرمایا، اس قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے، یہ جو مضمون آپ نے سنا، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اے حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر معاملے کا وضاحت کا معاملہ یا وضاحت اس کی ہم نے بیان کر دی ہے. وَهُدًى، اور اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو اسلام لے آئے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید باری تعالیٰ پہ کامل ایمان رکھنے اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے.